بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ 1121 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانے اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرہ تھے اور جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، ان میں سے یہاں کے مقامی افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ لوگ جہاد کی فرض سمجھتے تھے اور اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اسی دور میں اس جذبے کے شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر ان کے خلاف صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہر نئے امام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز پہلے ایسی بیماری سے مر گیا تھا جس کے کوئی حکیم اور سیاح سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ 25 کے دور دراز دانتوں کی سوزش کی شکایت کرتا اور اس روگ سے مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی جو صرف نماز با جماعت پڑھتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا، جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لے لیے کہ لوگوں نے اسے اسلام قبول کر لیا اور وہ کہے جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کے قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے مکان خالی کر دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں صاف برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاؤں تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گروہدار بنایا اور اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا ساری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر جدو طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم اور جوان لوگ کو بھی مسجد میں لے گیا۔ گھروں میں نماز پڑھنے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اس رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کریں گے۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگوں نے تو اس سے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل امام عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز پڑھانا بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس پیش امام کی شہرت دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے امیر غریب لوگ بھی اس درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت، محبت اور لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق سنا دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا کیڑا ہے۔ اس کا عالم اندر بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بے حد تعریف کیا کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ مصر کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں امارت اسلام ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد اور فلسفہ مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن اس نے بلاہل وجہت سے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگے تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالی مقام خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس کی مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم علمی عالی
مقام کی افقی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی کہ ہم نے یہ درس نہیں سنا، تو ایک نے کہا وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہرائیں تاکہ یہ ہر ایک کے کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن میں اسے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ میرا علم نہیں، یہ فرمان خداوندی کا ہے۔ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہو، جو ہم سب پر فرض ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل کے بعد میں آ کر بگڑی ہوں، اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دلداد میں عیسائی اور دوسرے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و عدل کو مقدس جگہ پر جنگ پر کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اس ارادے سے قتل و غارت کا جہاد کرتے ہیں۔ یہ صرف حکومت اور بادشاہیوں کو قائم کرنے سے ڈھنگ ہے۔ لوگوں کو مذہب کا نام پر بھٹکا کر لڑائیاں کی جا رہی ہیں، اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہتا تھا۔ عالم نے جواب دیا، نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑوں نے جو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں بھی سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی اور اس پر عمل کر رہا ہے۔ سلطان کے دل میں عیسائیوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے، دونوں کا نبی مشترکہ ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے،